کشمیر سیکیورٹی فورسز کا آپریشن رد الفتنہ 1 کامیابی سے مکمل. جھڑپوں اور کلیئرنس آپریشنز 201 سمیت معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کیے گئے. 29 جنوری کو پنجگور اور ہرنائی میں بھارت کے ساتھ روابط میں رکھنے والے 41 دہشت گرد ہلاک. وزیر داخلہ محسن نقوی سے چینی سفیر ژانگ جیڈونگ کی ملاقات. انٹیلیجنس شیئرنگ اور سائبر کرائمز کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی مذمت. متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت. کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ ہے. محسن نقوی نے کہا کہ پاک چین دوستی کو زخم نہیں پہنچایا جا سکتا. چینی شہریوں کے لیے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ بنانے کا فیصلہ. مارشل عاصم منیر کا کوئٹہ کا دورہ. چیف آف ڈیفنس فورسز کو سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ. اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی. زخمی فوجی جوانوں ایف سی پولیس اہلکاروں سے ملاقاتیں. سیکیورٹی فورسز کے بلند حوصلے کو سراہا. کہا کسی بھی بہانے سے تشدد اور دہشت گردی کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا. جوانوں نے ملک دشمن سازشوں کو ناکام بنایا. امن قائم رکھا. کسی بھی دہشت گرد یا سہولت کار کو نہیں بخشا جائے گا. سب کے ساتھ قانون کے مطابق سختی سے نمٹا جائے گا. پاکستان کا اقوام متحدہ سے کلعدم بلوچ لبریشن آرمی پر پابندی کا مطالبہ. مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب. افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں پر اظہار تشویش. کہا کابل پر طالبان قبضے کے بعد دہشت گرد تنظیموں کو نئی زندگی ملی. کشمیر بنے گا پاکستان. پوری قوم یکزباں. یوم یکجہتی کشمیر پر مظلوم کشمیریوں سے تجدید عہد. ملک بھر میں عام تعطیل. شہر شہر ریلیاں اور تقاریر. شہداء کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 1 منٹ کی خاموشی. وفاقی دارالحکومت میں چائنا چوک سے ڈی چوک تک مارچ. وفاقی وزراء، حریت رہنماؤں اور عوام کی بڑی تعداد میں شرکت. مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بھی اجتماعات. کشمیری عوام 8 دہائیوں سے بھارتی قبضے کے خلاف ثابت قدم ہے. کشمیریوں کی قربانیاں عزم اور حوصلے کی روشن مثال ہیں. صدر آصف علی زرداری کا یوم یکجہتی کشمیر پر پیغام. کہا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا ناگزیر ہے. عالمی برادری سے قابض بھارت کے غیر قانونی اقدامات پر نوٹس لینے کا مطالبہ. پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا یومی یکجہتی کشمیر کے موقع پر پیغام. کہا وہ دن دور نہیں جب کشمیری عوام بھارتی قبضے کی زنجیروں کو توڑ دیں گے. بھارتی خوف سے آزاد مستقبل میں اپنی زندگیاں بسر کریں گے. یہ عوام کا ٹاٹے مارتا ہوا سمندر جس کی ابھی تک کوئی سر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، یہ کیوں ان کے کس جذبے کے تحت ہے؟ یہ وہی 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، ہمارے ان مقبوضہ جموں کشمیر میں رہنے والے ان بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرانا ہے. بھارتی مظالم کشمیری عوام کے جذبہ حریت متزلزل نہیں کر سکے. پاکستان ہر فورم پر کشمیر کا مقدمہ لڑتا رہے گا. وفاقی وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان امیر مقام کا ریلی سے خطاب. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کشمیر کی آزادی کے لیے ہم سب ایک ہیں. دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہ آج کشمیر کی آواز بلند کر رہا ہے. افواج پاکستان کا کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار. فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر چیف کی کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کی بھرپور حمایت. ISPR نے کہا افواج پاکستان ملک کی خود مختاری کے دفاع اور کشمیری بھائیوں کی حمایت میں ثابت قدم ہے. یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ایک نیا ولولہ انگیز ترانہ ریلیز.
5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ایک تاریخی دن ہے جو اہل پاکستان اور اہل کشمیر کے درمیان قائم لازوال رشتے، مذہبی امانگی، ثقافتی وابستگی اور سماجی یکجہتی کی روشن علامت بن چکا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر اہل پاکستان اور اہل کشمیر کے لازوال رشتے کی علامت ہے۔ اہل پاکستان ہر حال میں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کا یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر خصوصی پیغام، کہا پاکستان اور کشمیر کا رشتہ مذہبی، ثقافتی اور سماجی بنیادوں پر قائم ہے۔ بھارت کے غیر قانونی اقدامات کشمیری عوام نے مکمل طور پر مسترد کر دیے ہیں۔ T20 ورلڈ کپ جو ہے اس حوالے سے ہم نے بڑا واضح سٹینڈ لیا ہے کہ ہم ہندوستان کے خلاف جو میچ ہے وہ ہم نہیں کھیلیں گے، کیونکہ پاکستان نے کہا کہ یہ کھیل کا میدان ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ کھیل کے میدان میں سیاست بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ورلڈ کپ میں بھارت کے ساتھ نہ کھیلنے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا۔ ہمیں بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ کھیل کے میدان میں سیاست بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیلیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا بلوچستان میں فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان نے دہشت گردی کا حملہ کیا۔ ہماری بہادر افواج نے یہ دہشت گردوں کا بھرپور جواب دیا۔ ایران کی کشیدہ صورتحال میں پاکستان نے برادرانہ کردار ادا کیا۔ کوشش ہے بات چیت کے ذریعے معاملات طے پائیں۔ ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف آج پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ کابینہ اراکین، کاروباری شخصیات بھی مہمان صدر کے ہمراہ ہوں گے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں شیڈیول۔ دونوں ملکوں کے درمیان وفود کی سطح پر بھی مذاکرات ہوں گے۔ امریکی صدر کا چینی ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت کو مثبت قرار دے دیا، کہا تجارت، فوجی امور، تائیوان اور روس یوکرین تنازع پر بات ہوئی۔ ایران کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر کو صورتحال پر فکر مند ہونا چاہیے۔ ایران پر حملہ نہ کرتے تو آج مشرق وسطی میں امن نہیں ہوتا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کل مسقط میں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بات چیت کے لیے انتظامات پر عمان سے اظہار تشکر۔ امریکی دعوت پر مذاکرات میں پاکستان اور ترکیہ سمیت دیگر ممالک کی شرکت بھی متوقع۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، مزید 21 فلسطینی شہید۔ 10 اکتوبر 2025 کی جنگ بندی میں اب تک 550 فلسطینی شہید ہو چکے۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ شہر اور خان یونس کی فضاؤں میں اسرائیلی ڈرون طیارے منڈلانے لگے۔ ناصر میڈیکل کمپلیکس جانے والی سڑکوں پر نقل و حرکت خطرناک بن گئی۔ صہیونی فوج نے مغربی کنارے سے مزید 25 بے گناہ فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ اور لاہور میں ہر طرف بسنت کے رنگ چھا گئے۔ کل سے 3 روزہ خوشیوں بھرا تہوار منانے کے لیے پورا شہر تیار۔ مارکیٹ میں پتنگے، گڈے اور ڈور خریدنے والوں کا رش۔ سڑکوں، گلیوں، چھتوں کی سجاوٹ بھی جاری۔ شہر بھر میں پیلے جھنڈے، بینرز اور آرائشی لائٹس جگمگانے لگی۔ لاہوریوں کی موجیں۔